السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو خاص کر کے امت محمدیہ کے نام، پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے اوپر جو اتنا کڑا خطرناک جو وقت آیا ہوا ہے، اور ایسا دور جو ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں، اس دور میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی سے بھی امید رکھنا یا کسی پر بھی اعتماد یا بھروسہ کرنا، یہ دنیا اس کے قابل نہیں ہے۔ آپ بخوب جانتے ہیں، آپ نے اپنوں کو ہی دیکھا ہوگا، جو ہمیں اپنا سمجھتا ہے اور کہتا ہے اپنا زبان سے، وہی ہمیں کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے۔ اب اس دور میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے شیئر کریں۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، واحد ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کا چراغ اپنے سینوں کے اندر روشن کرنا ہے۔ میرے آقا نے جو فرما دیا اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ آج کا آپ دور دیکھیں اور حضور کے زمانے کا دور دیکھیں، ان مصیبتوں میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نے اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہم اور آپ کو دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی مولانا تقریر مسجد کے اندر کرتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں جا کر کے اس کا تذکرہ تک نہیں کرتے کہ کیا بیان ہوا کیا نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ چیزیں اپنے گھر میں جا کر کے بتانا بڑا ہی ضروری ہے، بہت سخت ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گھر میں جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ اسلام کے اندر چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ کیا ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر کے بتانا چاہیے۔ بتاؤ، ہم اپنی بیوی بچوں کو دنیا کی ہر بات جا کر کے بتایا کرتے ہیں۔ لوگوں کی کوئی برائی ہمارے سامنے ہو تو ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہماری ترقی بھی ہو تو ہم گھر والوں کو بتاتے ہیں۔ ہمارے پیسے تنخواہ ہماری بڑھ جائے، زیادہ مل جائے تو بھی ہم گھر والوں میں شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ مگر کوئی بیان ہم نے سنا ہو، کئی بات ہم سن کے آئے ہوں، اس کا تذکرہ ہم نے اپنے گھروں میں جا کر کے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اس کا نتیجہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ علم سے دوری، یہ سب میں اس پر نہیں جانا چاہتا، مگر آؤ حضور کے زمانے میں چلتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی بیان فرماتے مسجد نبوی کے اندر تو تمام صحابہ سنتے اور سننے کے بعد اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی بیویوں سے اس کا تذکرہ کرتے تھے، اپنے بچوں سے تذکرہ کرتے تھے۔ یہ ان کا یعنی انداز تھا۔ آپ دیکھیں، ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے جو شوہر تھے بڑے ہی نیک اور ایسے تھے کہ کوئی بھی بات اگر مصطفیٰ سے سنتے، میرے آقا سے سنتے، تو مجھے آ کر کے فوراً بتا دیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے ایک دن ایک وظیفہ بتایا، ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہ وظیفہ میرا یا آپ کا نہیں ہے، خود میرے حضور نے بیان فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے آپ پڑھا کریں۔ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، جو بھی مصیبت ہو، کچھ بھی اگر ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آپ کی قبول فرما لے گا۔ اتنا آسان۔ آج ہم نے یہ آیت اس لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جب بھی مصیبت آئے آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھا کریں۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر نے یہ وظیفہ مجھے بتایا تو میں نے اس وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ صحابہ تھے کہ حضور جو بھی بیان فرماتے، پھٹ سے صحابہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے، اس لیے وہ لوگ کامیاب تھے اور کامرا تھے۔ ہم سنتے ہیں رات دن، مگر عمل کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ مگر دیکھیں ام سلمہ فرماتی ہیں
کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھ کر کے مانگا جائے اور کہے مولا اس کا نعم البدل مجھے عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا، یہ وظیفہ جب میرا پک گیا اور اب میرا حال یہ تھا، میرے گھر کے اندر اگر چراغ بھی بجھ جاتا تو میں یہی آیت پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتی، رب تبارک و تعالی مجھے چراغ کا انتظام فرما دیتا تھا، نعم البدل اچھا عطا فرماتا تھا۔ پھر آپ فرماتی ہیں ایک وقت ایسا آیا، میرے بچے بھی تھے، مگر اتنا کٹھن وقت میرے پاس آیا کہ میرا شوہر جو اتنے اچھے شوہر تھے وہ انتقال کر گئے، دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ میں بڑی پریشان، میں نے سوچا مولا یہ حال بھی مجھے دیکھنا تھا کہ میں اس عمر میں آ چکی ہوں، ایک تو میں بڑھاپے کی طرف قدم رکھ رہی ہوں، میرے چہرے کی رنگت رونق جو تھی وہ بھی ساری ختم ہو چکی ہے، مگر حضور کا فرمان تھا اس لیے میں اس پر عمل کرتی رہی، جیسے تیسے کر کے میں اس وظیفے کو پڑھتی رہی اور جیسے تیسے کر کے میں نے جو ہے عدت کے دن پورے گزارے، مگر پڑھتی تھی دل میں خیال یہ آتا تھا ان سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا ہے، مگر حضور کی بات پر، حضور کے فرمان پر آپ کو یقین تھا، پختہ یقین تھا کہ حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ آپ پڑھتی رہی، نعم البدل کی دعا مانگتی رہی، مگر دل میں خیال یہی تھا کہ ان سے اچھا شوہر اب مل نہیں سکتا، مگر خدا کی قسم قربان جائے مصطفیٰ کی باتوں پر، قربان جائے میرے حضور کے فرمان عالی شان پر، جو فرما دیا حضور نے وہ ہو کر رہا۔ آپ دیکھیں میرے آقا جو فرما دیتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان ادھر سے ادھر کبھی نہیں ہوتا، یقین تھا پختہ، مگر دل میں خیال بھی یہ ہوتا تھا ان سے اچھا شوہر ملے گا نہیں، مگر خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ آپ اس عمل کو پڑھتی رہیں، کچھ دنوں کے بعد حضور کا پیغام نکاح کے لیے آ گیا اور حضور سے آپ نے نکاح کیا ام سلمہ نے۔ اب کرنے کے بعد عرض کرتی ہیں حضور میں نے سمجھا تھا میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھے مل نہیں سکتا، مگر اب میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ان سے بھی بہتر آپ مجھے ملے ہیں، اور یہ ملنے کی وجہ یہی ہے کہ جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا اس وظیفہ پر میں نے عمل کیا تو اللہ نے مجھے میرے شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں ضرورت ہے عمل کی۔ آپ اس آیت پر عمل کریں، پڑھیں، جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے حضور کے فرمان پر ہمیں عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ عمل کریں اور عمل کرنے کے بعد جو ہے اس کو پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا کریں جو امت محمدیہ پر آج کے دور میں یہ کٹھن دور جو آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دور کو ہم سے دور عطا فرمائے۔ حضور کے صدقے میں دعائیں مانگے، اللہ قبول فرمائے گا۔ جو حضور نے فرما دیا اس پر ہمیں یقین ہے، پختہ یقین ہے، مگر ضرورت یہی ہے کہ ہمیں اس آیت جو میں نے بتائی اس پر عمل کریں، اس کو پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ جو حالات ہمارے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالاتوں کو انشاءاللہ بہتر فرما دے گا۔